ابن عباس سے منقول ہے کہ ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتی کہ گر جاتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک پیغمبر کو جب تھک جاتے تھے نا مار مار کر، تو سمجھتے کہ شاید مر گئے ہیں، تو ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کر ان کے گھر جا کر میں ڈال آتے تھے۔ پھر جب ان کو اگلے دن ہوش آتا تھا تو پھر چل پڑتے تھے۔ سبحان اللہ! اللہ کتنے پیارے انسان ہوں گے وہ! پھر چل پڑتے تھے کہ میں لوگوں کو بتا دوں، ان کو سمجھا دوں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ لوگ ان کا گلا گھونٹتے تھے۔ جب بے ہوش ہو جاتے تھے نا، تو جب ہوش آتا تھا تو دعا کرتے ہیں، میرے رب میری قوم کو بخش دینا، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ ایسی تڑپ ہمیں بھی تھوڑی سی لگا دے کہ ہم بھی اس دین کے لیے کچھ کر سکیں۔ اور کیا یہ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 950 سال؟ کیا چیز تھی جو نوح علیہ السلام کو چلائی جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ انسان کو وہ تعلق گرنے نہیں دیتا۔ پھر اللہ کے سامنے اپنی بات رکھی انہوں نے۔ اور دیکھیے 950 سال میں اگر 82 لوگ ایمان لائے ہیں تو پتہ ہے کتنے لوگ بنتے ہیں؟ ایک سال میں ایک نہیں، ایک سال میں اگر ایک ایمان لاتا نا تو 950 تو ہو جاتے۔ 12 سال میں ایک بندہ ایمان لاتا تھا، 12 سالوں میں۔ کبھی سوچا ہے 12 سال کتنے ہوتے ہیں؟ کتنی محنت انہوں نے کی ہوگی، دن رات، کتنے دن اور رات لگائے ہوں گے، تب جا کر ایک بندہ ایمان لاتا تھا۔ اور پھر سینچری میں کتنے ایمان لائے؟ 7 8۔ انسان نا اسی میں ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن نہیں، وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارے۔ حالانکہ دیکھ رہے تھے اپنی قوم کو، آٹے میں نمک کے برابر تھے جو ایمان لا رہے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے 7 ان کی نسلیں آئیں اور چلی گئیں۔ پہلے باپ سے امید لگاتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے، وہ چلے جاتے تو پھر بیٹوں سے امید کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، پھر وہ بھی چلے جاتے تو پھر آگے ان کی نسل سے امید ہو جاتی کہ شاید یہ ایمان لے آئے۔ لیکن ہر جو آگے آنے والی نسل ہوتی نا، وہ پچھلی نسل سے زیادہ ہی بگڑی ہوئی ہوتی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، بے شک جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، اللہ ایمان لانے کی دعوت دی، استغفار کرنے کی دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو بخش دے۔ اللہ میں نے اس لیے ان کو دعوت دی تاکہ تو ان کو معاف کر دے، بخش دے۔ ان کو خود تو کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کی فکر نہیں تھی، لیکن پیغمبروں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ میں اس لیے ان کو بلاتا ہوں تاکہ تو ان کو معاف کر دے۔ اور ان کی بخشش کیسے ہو جاتی؟ جب یہ ایمان لے آتے۔ تو نوح علیہ السلام کی تڑپ تھی کہ بس یہ ایمان لے آئے تاکہ ان کی بخشش ہو جائے۔ کلما دعوتہم، مطلب جب میں نے ان کو بلایا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ اس کا گلہ بھی کس کو کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی جا کر کس کو سنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ انہوں نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اللہ جب یہ مجھے دیکھتے ہیں۔ ہم کبھی اپنے بچوں کو کچھ بتائیں نا، اور وہ ایسے ہی فن کے لیے کبھی کان میں انگلی ڈال لیں کہ نہیں سننا مجھے، تو کیسے لگتا ہے ہمیں؟ اور پیغمبر ہیں وہ، اور کیا سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں۔ مطلب وہ مردوں نے جو گلے میں رومال سا ڈالا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے منہ کے آگے ڈال لیتے تھے کہ نہ نوح علیہ السلام ان کو دیکھیں اور نہ ان کی کوئی بات سننے کو ہمیں ملے۔ یعنی بیسیکلی بچنے کے لیے نا، کہ ہمیں کچھ نہ آ کر بتانا پھر سے شروع کر دیں۔ انہوں نے کیا جو وہ تو کیا، صرف 82 لوگ ایمان لائے تھے، باقی تو پوری قوم ختم کر دی گئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کتنا پیارا نتیجہ نوح علیہ السلام کو دیا نا، کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ تم کہا، تم مطلب ہم سب نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں نا۔ جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں آج، جتنے بھی لوگ، کوئی بزرگ ہیں، کوئی اولیاء اللہ ہیں گزرے، سب ان کی نسل سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے نا۔ ہم سب ان کی ذریت ہیں، اجر بھی ان کو مل رہا ہے، وہ باپ ہیں ہم سب کے۔ ان کے اپنے تو اس وقت 3 ہی بیٹے ساتھ تھے، سام، یام، حافظ، اور انہی کی نسل سے ساری دنیا پھر آگے چلی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا کہ ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں تو صرف 82 لوگ ایمان لائے تھے، مگر دیکھو آگے نسلوں تک لوگ کتنے ایمان لائے، کتنے پیغمبر ان کی نسلوں میں سے آئے۔
تو کبھی کبھی زندگی میں انسان جو رزلٹ چاہتا ہے نا وہ نہیں ملتا، لیکن اگر اس میں خیر خواہی خلوص ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ بعد میں اس کا فروٹ دکھاتا ہے۔ اور اس میدان میں تو مایوسی ہے ہی نہیں، کبھی مایوس نہ ہو اس میدان میں، بس اپنا کام کرتے چلے جائیں، یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ میرے بلانے سے اگر کوئی نہیں آتا تو میں نہیں کرتی، نہیں۔ نوح علیہ السلام دیکھیں 10-12 سال میں اگر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے نا کہ یہ تو صرف ایک بندہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر، تو وہ تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، تو پھر کام کیسے چلتا؟ لیکن وہ چلتے چلے گئے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے اصرار کیا، ڈٹ گئے تھے کس پر؟ اپنے کفر پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمے رہے۔ اصرار کیا ہوتا ہے؟ ڈٹ جانا، جس کو ہم کہتے ہیں نا اڑ جانا، تو وہ اڑے رہے اپنے کفر پر۔ اچھا، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، دوسرا ہوتا ہے گناہ پر اصرار۔ اب ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے، پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح اس کو کیے چلے جانا، اڑ جانا اس پر، کوئی شرمندگی نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی پرواہ نہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے اصرار، جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جم جاتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ کتنے ہی سارے گناہ ہیں نا جو ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں، مگر ہٹنا نہیں ہے، ہم نے جمے ہوئے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ہے ہمیں، کیا پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اندر سے آواز اٹھتی ہے مگر پھر بھی بس ڈھیٹ بن کر کرتے چلے جانا۔ تو اصرار میں یہ ہے کہ سب چیزیں بتا دی گئی ہیں، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے، سب پتہ ہے، مگر پھر بھی ایسے بن جانا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور تکبر بھی یہی ہے کہ انسان کو لگے میں بڑی چیز ہوں، مجھے کوئی بتائے گا، جو مجھے لگتا ہے میں وہی کروں گی، بس وہی ٹھیک ہے۔ اپنی غلطی، اپنی غلط بات کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ اور دیکھیے نوح علیہ السلام نے نا بہت زیادہ اس پر بات کی کہ تم استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ یہ کون سی استغفار کی طرف بلا رہے تھے؟ کون سی بخشش وہ چاہتے تھے اپنی قوم کے لیے کہ ان کی ہو جائے؟ آگے بات آ رہی ہے، پہلے آگے آیت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے انہیں اللہ بلند آواز میں اعلانیہ بلایا، مطلب کھلم کھلا ان کو پکارا، مجلسوں میں بھی پکارا، گیدرنگ میں، دعوتوں پر، جہاں پر یہ بیٹھے ہوتے تھے میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلانیہ بھی تبلیغ کی، واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان کو چھپ کے بھی کہا، تنہائی میں بھی بلایا۔ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اگر دعوت دینی ہو نا بلانا کے لیے دین کی طرف، تو اعلانیہ بھی کوشش کریں، پرائیویٹ بھی کریں، 1 to 1 کسی کو اگر لے کر بیٹھ جانا وہ بھی کریں، پھر مجلس میں بھی کریں۔ ایکچولی بتایا جا رہا ہے ان کو نا کہ انہوں نے ایک طریقہ نہیں اپنایا تھا، ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا نوح علیہ السلام نے، کوئی میتھڈ ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ان کو تھا کہ بس میں کسی طرح پیغام پہنچا دوں، لوگ کسی طرف اس طرف آ جائیں، جس جگہ جہاں جس طرح ہوتے بتاتے۔ اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ ملٹیپل ویز اپنانے چاہیے دعوت کے لیے۔ آج کل تو خیر تھوڑا آسان بھی ہو گیا دعویٰ کرنا کہ سوشل میڈیا کے تھرو ایک کلک پر ہم ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور کسی کو اگر اس طرح شرم آتی ہے نا تو پرائیویٹ کر لیں، مگر کوشش ضرور کریں کہ اپنا پارٹ ضرور ادا کریں، کوشش کریں کہ میری ذات سے لوگوں کو خیر کا پیغام پہنچ جائے، میں کسی طرح ذریعہ بن جاؤں، کسی طرح اگر نہیں کر سکتے سوشل اس پہ تو پرائیویٹ 1 to 1 کوشش کر لیں۔ نوح علیہ السلام کو آگے رکھ کر دیکھیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں کہ مجھے ایسے کام کرنا ہے جیسے وہ کرتے تھے۔ ان کی محنت کے سال ہم دیکھیں نا اور پھر اپنی محنت کے چند دن دیکھ لیں، تو کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایک بندہ آپ کے تھرو راہ پا لے، کوئی نہ کوئی آپ راستہ دیکھ لیں۔ شر پھیلانے والے تو ہر جگہ آج ہیں، بل بورڈز پر، فیس بک ایڈز، کیا کچھ بھرا ہوا پڑا ہوا ہے، لیکن خیر پھیلانے والے جو ہیں سوئے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پھر میں نے کہا کہ تم استغفار مانگو اپنے رب سے۔ ان کی حرص کیا تھی کہ بس یہ معافی مانگے تو بخشش ہو جائے ان کی۔ تیسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے، لالچ دی ان کو کہ اللہ میں ان کو اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ تو ان کو بخش دے۔ اللہ اکبر، یہ ساری دیکھیں ان کی کنورسیشن نا اللہ نے قرآن میں ڈال دی، وہاں کوئی بیٹھا لکھ نہیں رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ جس کو چوز کرے نا پسند کر لے، پھر رہتی دنیا تک اس کی باتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ اچھا، ایک بہت خوبصورت اس سے مجھے بات یاد آئی، امام مالک کی، جب انہوں نے نا حدیث کی کتاب
موتا امام مالک جب وہ کتاب لکھنے لگے نا تو بہت ساروں نے اپنی کتاب بھی لکھنی شروع کر دی موتا کے نام سے. تو لوگوں نے کہا امام مالک سے کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں، اتنے لوگ اور بھی لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو کام اللہ کی خاطر ہوگا نا وہ بچ جائے گا. اور موتا امام مالک آج تک ہے، لوگ آج تک اس کو پڑھتے ہیں. باقی جنہوں نے کتاب لکھی پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب اخلاص ہوتا ہے نا تو ایسے اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے اس عمل کو، کیسے اس کے بعد بھی نا اس کا عمل چلتا رہتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا معافی مانگو، توبہ کرو، بخش دے گا وہ تمہیں. انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. اچھا یہاں پر میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ اس پر آگے میں بات کروں گی استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے. ویسے میننگ میں تو ہمیں پتہ ہے غفارا ڈھانپ لینا، اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے گناہوں کو. دنیا میں بھی انسان عزت سے اسی وقت رہ سکتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ انسان پر پردہ ڈالے رکھے، ورنہ یقین کریں کہ ہم جو بن کر بیٹھتے ہیں نا لوگوں میں، یہ عزت یہ جو لوگوں کے سامنے ہماری بنی ہوئی ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے. اگر اللہ ہمیں نہ ڈھانپے نا تو کسی کو منہ دکھانے کے ہم قابل نہ ہوں، لوگ بھاگیں ہم سے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس نے ڈھانپا ہوا ہے. تو اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں ڈھانپا ہوا ہے نا، آخرت میں بھی ہمیں ڈھانپ لینا. تو نوح علیہ السلام بار بار ان کو بلاتے ہیں کہ توبہ کر لو، ڈھانپ دے گا، تمہارے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور حدیث کے مطابق گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے نا کہ انسانوں کو نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. بہت سمجھنے کی یہ بات ہے، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگا جو ہوگا، مگر دنیا میں بھی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہ نا ہمارے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کی تسبیحات کر لو، صبح اتنی دفعہ کر لو، شام کو اتنی دفعہ کر لو، یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دفعہ پڑھ لیا کرو، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو گناہ اور شرک اور جس گناہوں میں تم پڑے ہوئے اس کو چھوڑ دو اور پھر اس سے توبہ کرو، اس کو چھوڑو اور توبہ کرو. توبہ کیا ہے؟ کیا پتہ بھی ہے کہ جو ہم ہر وقت بولتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر گناہ کو تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. اپنے گناہ پر اصرار کیے جانا اور ساتھ ساتھ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کون سی استغفار ہے، یہ کون سی توبہ ہے؟ صرف منہ سے ہی بولنا نہیں ہوتا. پھر تو بہت آسان تھا اگر صرف منہ سے ہی بولنا ہوتا. تو بات ساری تو یہی، مشکل تو یہی تھی کہ تم چھوڑو جو تم کر رہے ہو، چھوڑو اس بت پرستی کو، چھوڑو غلط کاموں کو. وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. یعنی ہم جب استغفار کریں نا تو پہلے سوچیں اپنے گناہوں کے بارے میں، اس کو چھوڑنے کا ہم پورا ارادہ کریں، پوری کوشش کریں، پھر توبہ کریں. یہ ہے سچی توبہ. اور جب انسان یہ کرتا ہے نا تو اللہ کیا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیتا ہے. کبھی سوچا ہم نے، حالانکہ ہم تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو میں صحیح کر لوں، لیکن دیکھیں پکا ارادہ اگر کر لینا کہ اب میں نے یہ نہیں کرنا، لیکن اگر پھر بھی ہو جائے، بندہ پھر سے توبہ کر لے، پھر ارادہ کرے، پھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لے. اس وجہ سے مایوس نہیں ہو کہ مجھ سے بار بار ہو جاتا ہے، نہیں، بار بار توبہ کر لیں، توبہ قبول ہوگی آپ کی. یہ استغفار کرتے رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات دے دے گا. سوچیے اپنے سارے غموں کو، سارے ہماری جو زندگی سے کے غم ہے نا وہ نکل سکتے ہیں اگر ہم بکثرت توبہ کریں. ہر تنگی سے فراغی دے دے گا اللہ، چاہے رزق کی تنگی ہے، چاہے کسی اور قسم کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ فراغی دے گا اور ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. مطلب کوئی بھی مشکل ہے، کوئی پرابلمس ہے، استغفار شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے دے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ نے. استغفار کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو انسان چاہتا ہے نا کہ قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ دے کر خوش ہو جائے، اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ توبہ استغفار کرے. اب دیکھیے نوح علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہیں نا، آگے وہ آ رہا ہے، ان کے فائدے بھی بتائے، دنیاوی فائدے بتائے ان کو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بارش بھی برسائے گا، تمہارے بیٹوں سے تمہیں طاقت بھی دے گا، باغات نہریں بھی دے گا. کیونکہ وہ دنیا میں غرق تھے نا، تو ان کو اگر جنت کا بتاتے تو وہ تو سنتے بھی نہ، تو ان کو دنیاوی فائدے بتائے. اس سے ہمیں یہ بھی پوائنٹ ملتا ہے کہ جب ہم لوگوں میں بات شروع کریں نا تو دیکھیں کہ ان کا انٹرسٹ کس طرف زیادہ ہے، کس چیز میں ان کا لگاؤ زیادہ ہے، اس چیز کو ہم سامنے رکھ کر بات کریں.
اگر وہ پیسے مال اور اپنے آپ کو رکھنے رکھاؤ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو اسی بات کو ہم لے کر آگے رکھیں. اور واقعی میں لوگ کہتے ہیں نا جنت جہنم تو بات کی بات ہے، آپ ہمیں بتائیں دنیا میں ہمیں کیا ملے گا، تو یہاں پر بھی آپ کو ملے گا. تو آپ استغفار توبہ تو شروع کریں. آگے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اور کیا باتیں کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.